فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مسالک الخنفاء میں امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ کسی نے حضرت سیدنا حسن بن رشیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کے وصال کے بعد خواب میں دیکھا تو بڑی اچھی حالت میں تھے، تو ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کس وجہ سے عطا کیا گیا؟ ارشاد فرمایا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنا ایسی عبادت ہے کہ اس کا اجر بہت زیادہ ملتا ہے، اور بسا اوقات اس کے انعام میں جو عطا ہوتا ہے وہ خواب میں دکھا بھی دیا جاتا ہے، اور ان واقعات کو علماء نے کتابوں میں لکھا، صدیوں سے لکھتے چلے آ رہے ہیں تاکہ سننے والے مزید شوق پائیں، رغبت پائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو شوق اور رغبت کے ساتھ اپنے مدنی آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر بڑے اصرار کے ساتھ دعوت پیش کی کہ ہمارے گھر کھانا کھائیے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میری 3 شرطیں ہیں، وہ مانو گے تو میں آؤں گا۔ نمبر 1، میں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا، جو چاہوں گا کھاؤں گا، جو میں کہوں گا تمہیں وہ کرنا ہوگا۔ اس مالدار نے وہ 3 شرطیں منظور کر لیں۔ اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اب جب وقت مقررہ پر حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم تشریف لائے تو عین اس جگہ جہاں پر لوگوں نے اپنے جوتے اتارے ہوئے تھے وہاں پر بیٹھ گئے۔ جب کھانا شروع ہوا تو حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم نے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈالا اور ایک سوکھی روٹی نکالی اور اس کو تناول کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ طعام کا سلسلہ تھما تو میزبان سے فرمایا، چولہا لاؤ اور اس پر توا رکھو۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ جب آگ کی تپش سے وہ توا سرخ انگارے کی مثل ہو گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ننگے پاؤں اس پر کھڑے ہو گئے
اور فرمایا کہ میں نے آج کھانے میں سوکھی روٹی کھائی ہے۔ یہ فرما کر آپ توے سے نیچے اتر آئے۔ اب حاضرین سے فرمایا کہ اب آپ حضرات بھی باری باری اس توے پر کھڑے ہو کر جو کچھ ابھی کھایا ہے اس کا حساب دیجیے۔ یہ سن کر لوگوں کی تو چیخیں نکل گئیں اور سارے بیک زبان بول اٹھے کہ حضرت ہم میں ایسی طاقت کہاں کہ کہاں یہ گرم گرم توا اور کہاں ہمارے نرم نرم قدم، ہم تو گناہگار دنیا دار لوگ ہیں۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب تم اس دنیاوی گرم توے پر کھڑے ہو کر صرف ایک وقت کے کھانے کی نعمت کا حساب نہیں دے سکے تو کل قیامت کے دن زندگی بھر کی نعمتوں کا حساب کس طرح دے سکیں گے؟ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پارہ 30 سورہ تکاثر کی آخری آیت کی تلاوت کی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ترجمہ کنز الایمان، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرسش ہوگی، یعنی پوچھا جائے گا۔ جب اس دنیاوی گرم توے پر کھڑے ہو کر صرف ایک وقت کے کھانے کا حساب نہیں دے سکے تو کل بروز قیامت آپ حضرات کے اندر کون سی کرامت پیدا ہو جائے گی کہ دہکتی ہوئی زمین پر کھڑے ہو کر زندگی بھر کی نعمت کا حساب چکائیں گے؟ یہ رقت انگیز فکر آمیز بیان سن کر لوگ دھاڑے مار مار کے رونے لگے اور توبہ توبہ پکارنے لگے۔ یا الہی، جب حساب خندہ بیجا رلائے، چشم گریان شفیع مرتجا کا ساتھ ہو۔ یا الہی، جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس حکایت میں ہمارے لیے بھی درس پوشیدہ ہے کہ سیدنا حضرت حاتم اصم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی اس ندا پر توجہ کیجیے کہ ہمیں اگر کہا جائے کہ دنیاوی گرم توے پر کھڑے ہو کر صرف ایک وقت کے کھانے کا حساب دے لیں، کیا ہم دے پائیں گے؟ تو پھر قیامت کے دن جب زمین دہکتی ہوئی ہوگی، زندگی بھر کی نعمتوں کا حساب کیوں کر دے پائیں گے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ تو یاد رکھیے، دنیا میں نعمت جتنی عمدہ ہوگی، بروز قیامت اس کا حساب بھی زیادہ ہوگا۔ حساب آخرت کے معاملے میں عمدگی کا معیار اپنی اپنی پسند کے اعتبار سے ہوگا۔ اب کسی کو گندم کی روٹی اچھی لگتی ہے تو کسی کو چاول کی، تو کسی کو مکئی کی، کسی کو چاول کھانے میں اچھے لگتے ہیں تو کسی کو روٹی اور سالن، کوئی بریانی کا شوقین ہے تو کوئی چکن کڑھائی کا شوقین ہے، کوئی سویٹ ڈش میں فالودہ پسند کرتا ہے تو کسی کو آئس کریم پسند ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جس کو روٹی پسند ہے اس کو یہ چاول کے مقابلے میں بڑی نعمت ملی، اور جس کو چاول پسند ہے اس کو روٹی کے مقابلے میں بڑی نعمت ملی۔ تو جیسی نعمت ملی ویسا حساب ہوگا۔ یہ جو آیت ابھی پڑھی گئی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس کی تشریح میں، اس کی وضاحت میں مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مولانا مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان
لکھتے ہیں کہ یہ سوال ہر نعمت کے بارے میں ہوگا، جسمانی ہو یا روحانی۔ کہ ہم اپنے جسم پہ نعمتیں دیکھیں، بہت ساری نعمتیں، یہ ہاتھ، یہ انگلیاں، یہ انگوٹھا، یہ آنکھ، یہ کان، یہ سر، یہ ہونٹ، یہ زبان، یہ دانت، یہ ٹانگیں، یہ پاؤں، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاتھ کا صرف انگوٹھا آپ روک لیجئے اور باقیہ 4 انگلیوں سے آپ کام کر کے دیکھیے۔ آپ ان 4 انگلیوں سے کام کرنے میں راحت نہیں پائیں گے، بہت سی جگہوں پر آپ کو مشقت ہوگی، دشواری ہوگی۔ تو یہ انگوٹھا کتنی بڑی نعمت ہے، تو یہ انگلیوں میں سے ایک انگلی۔ تو جسمانی ہو یا روحانی، تو روحانی طور پہ ہمیں بہت ساری نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، روحانی سکون حاصل ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر فرمایا ضرورت کی ہو یا عیش و راحت کی، کہ ہوا ہماری ضرورت کی چیز ہے، روشنی ہماری ضرورت کی چیز ہے، لباس ہماری ضرورت کی چیز ہے، کھانا ہماری ضرورت کی چیز ہے، پہننا یہ ہماری ضرورت کی چیز ہے، سر چھپانے کو چھت ملنا یہ ہماری ضرورت کی چیز ہے۔ اب ان میں عیش و راحت کہ عمدہ عمدہ کھانے کھانا، عمدہ عمدہ رہائش رکھنا، عمدہ عمدہ لباس پہننا، اچھے سے اچھی سواری کا استعمال کرنا، یہ عیش و عشرت ہے۔ ٹھنڈے پانی، جی ہاں، درخت کا سایہ، راحت کی نیند۔ بعضوں کو نیند بھرپور نہیں آتی، نیند آنے کے بعد بھی وہ فریش نہیں ہو پاتے، کیوں؟ راحت بھری نیند نہیں آئی۔ تو سکون کی نیند سونے کے بعد جب اٹھیں تو اپنے رب کا شکر ادا کیجیے، یہ بھی نعمت ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں اور نعیم کے اطلاق سے بھی معلوم ہوتا ہے، بغیر استحقاق کے جو عطا ہو وہ نعمت ہے، اور رب عز و جل کا ہر عطیہ نعمت ہے، خواہ جسمانی ہو یا روحانی۔ پھر فرمایا اس کی 2 قسمیں ہیں، کسبی اور واہبی۔ جو نعمتیں ہمیں کمائی سے ملیں، کوشش سے ملیں، وہ کسبی ہیں، جیسے دولت، سلطنت، اور جو محض رب عز و جل کی عطا سے ہوں واہبی ہیں، جیسے ہمارے جسم کے اعضاء، چاند، سورج وغیرہ۔ کسی بھی نعمت کے بارے میں 3 سوال ہوں گے، کہاں سے حاصل کی، کہاں خرچ کی، ان کا شکریہ کیا ادا کیا، اور وہابی نعمتوں کے بارے میں آخری 2 سوال ہوں گے۔ لاج رکھ لے گنہگاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی بات کو حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے ارشاد فرمایا منہاج العابدین میں کہ قیامت کے دن ہر شے کے بارے میں 3 سوال ہوں گے، تم نے یہ چیز کس طرح حاصل کی۔ تو جو بھی نعمت ہم حاصل کرتے ہیں اپنی کوشش سے، وہ کس طرح حاصل کی، وہ طریقہ کون سا جس طرح حاصل کی، جائز طریقہ تھا، ناجائز طریقہ تھا، وغیرہ وغیرہ، اسے کہاں خرچ کیا۔ دولت کی نعمت تو پالی، خرچ کہاں کیا، کن کاموں میں صرف کیا، اور نمبر 3 کس نیت سے خرچ کیا۔ اللہ اکبر، ہم خرچ کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، یہ چیز لے، وہ چیز لے، ارے شاپنگ پہ جا رہے ہیں، شاپنگ کی نیت کیا آپ نے، کس لیے خریدنے جا رہے ہیں؟ بھئی آج 20,000 کی شاپنگ کرنی ہے، 20,000 کی شاپنگ کرنی، کیا کیا لینا ہے، یہ نیت کیا آپ نے؟ جی یہ چیز پسند آ گئی، یہ کپڑے پسند آ گئے، یہ گھر کے برتن پسند آ گئے، بچوں کی امی سے کہتے ہیں لے لو، کیا نیت کیا آپ نے؟ تو نیت بھی اہم ہے۔ اے کاش ہمیں
اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نعمت کے استعمال کرنے کی توفیق مل جائے. تھوڑی سی مشق کرنی ہوگی. نیتیں کرنے کا اگر ذہن ہوگا، نعمتوں کا تصور اگر ذہن میں جمع ہوگا، تب منزل آسان ہوگی. ورنہ جیسی اب تک گزری ہے بقیہ بھی گزر جائے گی. اب تک گزری تو نہ نعمت کے بارے میں کبھی سوچا، نہ کبھی یہ سوچا کہ یہ کیسے لی، نہ کبھی یہ سوچا کہ کیسے خرچ کی، اور نہ کبھی یہ سوچا کہ اس کو خرچ کرنے میں ہماری نیت کیا تھی. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم پنکھے کی ہوا سے راحت حاصل کرتے ہیں. کاش نیت یہ بن جائے کہ اس راحت کے سبب مجھے جو جسم کو آرام ملے گا، اس سے میرا بدن عبادت کے لیے تر و تازہ ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، تازہ دم ہو جائے گا. تو یہ نیت بہت اچھی ہے. اور رہ گئی گرمی دور کرنا، تو پنکھا چلائیں گے تو گرمی تو دور ہو جائے گی. دیگر نیتیں اگر کر لیں گے تو یہ گرمی دور کرنے کا ذریعہ بھی ہمارے لیے باعث ثواب بن جائے گا. تو بہرحال فانی لذتوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، دنیاوی نعمتوں کے سبب ہونے والے حساب آخرت سے خود کو ڈرانے کے لیے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنیے، اور ہر فرمان پر اپنی ضمیر سے سوال کیجیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. چنانچہ المعجم الاوسط میں ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو بلا کر اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور اس سے اس کے جاہ و مرتبے کے بارے میں سوال کرے گا کہ جس طرح اس کے مال کے بارے میں سوال کرے گا. یہ منصب، یہ مرتبہ، یہ عزت، یہ بھی نعمت ہے. اس کے بارے میں بھی سوالات ہوں گے کہ ہم نے کبھی سوچا. نمبر 2، ارشاد فرمائے کہ بندہ جو کوئی قدم اٹھاتا ہے قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا وہ قدم کس لیے اٹھایا تھا. تو جو بھی قدم ہم اٹھائیں اس کا سوال ہم سے ہوگا. اے کاش ہم ہر قدم سوچ کر اٹھائیں، اور یہی سوچ کر اٹھائیں کہ دنیا میں مجھے پوچھے نہ پوچھے کوئی، آخرت میں مجھے اس کے بارے میں حساب دینا ہوگا. نمبر 3، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے یہ سوال ہوگا کہ کیا میں نے تیرا جسم تندرست نہیں رکھا تھا؟ کیا میں نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہ کیا تھا؟ یعنی تو نے ان کے حقوق ادا کیے یا نہیں؟ تندرستی 1000 نعمت ہے، یہ مقولہ ہے. تو ہمیں ٹھیک ہے بیماریاں ہوں گی جسم میں، کسی کو پیٹ کا پرابلم ہوگا، کسی کو سر درد کا مسئلہ ہوگا، کسی کے دانت میں درد ہوگا، تو کسی کے کان میں درد ہوگا. لیکن اے اللہ کے بندے یہ سوچ، تیرے کان میں درد ہے، بقیہ جسم تو سلامت ہے. تیری داڑھ میں درد ہے، کہیں تیری آنکھ میں کوئی پھنسی تو نہیں نکل آئی. تیری ٹانگوں میں درد ہے، تیرے سر کے اندر تو درد نہیں ہے. تو جسم کی تندرستی مکمل ہو یا جزوی، یہ نعمت ہے. پھر ٹھنڈا پانی کتنا اچھا لگتا ہے. پھر گرمیوں کے موسم میں شدید گرمی اور اس پر ٹھنڈا پانی میسر آ جائے تو اس کی ٹھنڈک رگ رگ میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. اے کاش اس ٹھنڈے پانی کو پیتے وقت
یہ تصور ہمارے پیش نظر رہے کہ ہم اللہ عز و جل کی اس نعمت کو استعمال کر تو رہے ہیں، آخرت میں ہمیں اس کا حساب بھی دینا ہوگا۔ چوتھا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مالک اور مملوک یعنی غلام اور زوج اور زوجہ کو لایا جائے گا، یعنی میاں بیوی کو، پھر ان سے حساب ہوگا، یہاں تک کہ مرد سے کہا جائے گا کہ تو نے فلاں فلاں دن لذت کے ساتھ پانی پیا، اور شوہر سے کہا جائے گا کہ فلاں عورت سے نکاح کے اور بھی طلبگار تھے، لیکن تو نے اس کا نکاح چاہا تو میں نے سب کو چھوڑ کر اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا، تو کیا تو نے اس نعمت کا حق ادا کیا؟ تو شادی جہاں چاہیں وہاں ہو جائے، جہاں رشتے کو جوڑنا چاہیں وہاں جڑ جائے، یہ نعمت ہے۔ اس کا بھی آخرت میں حساب ہوگا کہ کیا اس نعمت کا حق ادا کیا۔ پانچواں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرمایا قیامت کے دن مومن سے اس کے ہر عمل کے بارے میں سوال ہوگا، یہاں تک کہ اس سے اپنی آنکھوں میں سرما ڈالنے سے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ جی ہاں، آج سرما ہم ڈالتے ہیں آنکھوں میں، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ چھٹا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بندہ جو خطبہ پڑھتا ہے یعنی وعظ بیان کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ اس سے تیرا ارادہ کیا تھا۔ ساتواں فرمان مصطفیٰ، جو شخص کسی شے کی جانب بلائے گا، قیامت کے دن اسے اس کی دعوت یعنی بلانے کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، خواہ ایک ہی آدمی کو دعوت کیوں نہ دی ہو۔ تو جب بھی نیکی کی دعوت دیں تو محض رضا الہی کے لیے دیں، نہ یہ کہ وہ مجھ سے متاثر ہو جائے کہ اس کو دین کا بہت درد ہے، یہ میرا بڑا خیر خواہ ہے۔ نیت صاف، منزل آسان۔ آٹھواں فرمان مصطفیٰ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم جس نعمت کے متعلق قیامت میں سوال کیے جاؤ گے وہ ٹھنڈا سایہ، عمدہ کھجور اور ٹھنڈا پانی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت میں ہر غنی اور فقیر یعنی امیر اور غریب آرزو کرے گا کاش دنیا میں اس کے پاس صرف قوت ہوتا، قوت یعنی اتنا کھانا ہوتا جس سے جان بچ سکے، جس سے زندگی بچ سکے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ عز و جل کی نعمتیں اتنی کہ ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن جتنی نعمتیں ہمیں ملی ان کا حساب ہمیں دینا ہے، یہ بھی سوچ لیجئے۔ اس نعمت کو استعمال اس طرح کیجئے کہ شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو، اس نعمت کا استعمال اس طرح کیجئے کہ آخرت کا ثواب اکٹھا کر سکیں، اس نعمت کا استعمال اس طرح کیجئے کہ آخرت میں اس کا حساب دے سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اس نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟